enemies, Sikhs even worse, Jews in the West, anyone who's not a Muslim is an enemy of Pakistan. They're teaching this in high school. They weren't teaching this in school when I was there. I know. I remember studying government curriculum that taught us about Gita, and Ram and Krishna and the great gurus of the Sikh religion. And I'm talking right up to the mid-60s. What has happened is during the Afghan war against the Soviets, the entire curriculum got revamped by General Zia-ul-Haq. And despite the fact that international aid agencies have asked them to change it, what they do is they take the curriculum that is hateful against primarily Hindus, more so than anyone else, and shift it, say, from grade 7 to grade 8. Then they take the curriculum from grade 7 and show it to UNESCO or the US Aid or the British Council, which funds these education programs. They sign off, it's fine. Then the next 2-3 years, it's being taught at grade 9. And the result is, Michael, that Hindus have become depicted as the dirty, ugly other piece. Just last week, 4 Hindu physicians were assassinated in the Pakistani city of Shikarpur, in a place where Hinduism was born. The Indus River is where the Vedas came from. It's a 5,000-year-old civilization. And you can't blame the ordinary Pakistani children or the ones who are now 20s or 30s, because it has been drilled into their heads that the Hindus are your enemies, they're enemies of Islam, they're enemies of Pakistan, they are not Pakistanis, they're Indian spies, and you got to stay away from them, and the logical extreme is, if you get a chance, kill them. Now, ہندوستان سے بہتر مسلمانوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں، چونکہ اس وقت زیادہ ہندوستان ہی مسلمان تھا. باقی یہ عرب اور ایرانی اور ترکی تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو وہ مانتے ہیں، وہ تو ہم کو حقارت سے دیکھتے ہیں. ہندوستان واز دا میجورٹی مسلم کنٹری آف دا ورلڈ. ہندوستان ہی میں رسول اللہ کی اولادوں کو پناہ ملی 8ویں اور 9ویں صدی کے اندر. وہیں آ کے یوسف حجاج نے امام حسین کی اولادوں کو چھیننے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا. اوکے، تو ہندوستان سے نفرت کرائی احمدیوں نے اور شیعوں نے، تو اس کا کچھ کرما بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. آپ کی حرکتوں کا آپ کو بدلہ بھی تو ملے گا نا. یہ بتائیے کہ جو مسائل ہیں پاکستان بہرحال اس وقت دنیا کے نقشے میں موجود ہے، اور چاہے وہ ایکسیڈنٹلی مرض وجود میں نہیں تھا. 1971 میں پاکستان ختم ہو گیا. یہ کوئی اور ملک ہے جس کا نام آپ نے پاکستان دیا. ٹھیک ہے، ویسے تو اس کے نام پہ مبصرین اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نام ہیٹڈ کی بنیاد پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پلیس فار پاک پیپل اور باقی ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہے نا ناپاک ہے. ریسٹ آف دا ورلڈ کی اتنی اگر سوچ ہوتی پاکستانیوں کو تو دیکھتے ریسٹ آف دا ورلڈ ان کے لیے ہندو ہیں اور سکھ ہیں. ہندو اور سکھوں سے نفرت کی وجہ سے ہندو اور سکھ ناپاک ہے اور ہم پاک ہیں. آپ نے ایک بہت متنازع بات کی تھی ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران کہ ہندوستان آپ کی بنیادی جنم بھومی ہے اور وہی آپ کا ملک ہے، اور آپ نے تو شاید یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کی نیشنلٹی اگر آپ کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی آپ جو ڈیول نیشنلٹی کے حوالے. نہیں، میں ڈیول نیشنل نہیں ہوں. I have rejected my Pakistani citizenship the day I became a Canadian. میں کبھی بھی ڈوئل نیشنل. آپ کینیڈین مکمل طور پر؟ I don't have single nationality. Absolutely. I am an Indian who was born in Pakistan. میرے ماں باپ انڈین تھے، میرے دادا نانا نانی دادی، میرے تمام رشتہ دار، میرے تمام بیک گراؤنڈ کے لوگ پچھلے 5000 سال سے ہندوستانی ہیں. میں کس طرح اپنی ماں کو بھول سکتا؟ آپ کی حرکتوں کا آپ کو بدلہ بھی تو ملے گا نا. جس دن آپ یہ احساس کر لیں گے کہ یہ انتہائی غلطی ہوئی، جیسے بنگالیوں نے جو پاکستان کی 60% آبادی تھی، انہوں نے 1971 میں طے کر لیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آج تک وہ بھگت رہے ہیں. جی ایم سید جس کی وجہ سے پاکستان بنا، اس نے 5 سال میں کہہ دیا دس واز دا گریٹسٹ مسٹیک آف مائی لائف. پنجاب میں خضر حیات خان کی، سردار شوکت حیات، ان لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ کیا ہوا.
جن لوگوں نے باچا خان کو گالیاں دے دے کے غدار کہا وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں کہنے اس کا پاکستان کا نتیجہ ہے طالبان، پاکستان کا نتیجہ ہے القاعدہ، پاکستان کی وجہ سے 9/11 ہوا، پاکستان کی وجہ سے انڈیا کے اندر بمبئی پہ اٹیک ہوا، دلی پہ ہوا، کشمیر کی پوری جو 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے وہ 2 نیشن تھیوری کی وجہ سے مرا ہے۔ نہ پارٹیشن ہوتا، نہ کشمیر میں قتل عام ہوتا، نہ 1947 کا قتل عام ہوتا۔ جو پنجاب کا پارٹیشن ہوا جس کو ون کہتے ہیں، ہاں، اور بنگال کا ہوا، وہ آپ کس کو سمجھائیں گے؟ میری ماں کے جو دوست سہیلیاں تھیں جی وہ کہاں آئیں گی واپس؟ بالکل ٹھیک۔ ان کے گھر جلے ہوئے تھے اندرون شہر لاہور میں۔ ہم نے تو، آپ تو مجھ سے کافی عمر میں چھوٹے ہیں، ہم نے تو 50s میں دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ نشہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے بننے سے جو پنجاب خاص طور پہ جی جو ان کا نقصان ہوا، ان کی آئیڈینٹی کو تباہ کرنا۔ پنجاب غالب اور میر کی بنیادوں پہ نہیں ہے، پنجاب بلے شاہ رنجیت سنگھ کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے پنجاب کے اندر گرو نانک پیدا ہوا، پنجاب نے مرزا غالب کو پیدا نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے پنجاب کو اردوستان بنا دیا، اس میں نہ آپ جیسا پنجابی نہ میں جیسا پنجابی کسی ٹی وی پروگرام پہ پنجابی بولتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہم شرمندہ ہو کے اردو بولتے جی ہیں۔ زیادہ اگر اچھی ریڈ وائن مل جائے تو پھر ہمارے منہ سے پنجابی نکلتی ہے، یا ہمیں غصہ آ جائے تب ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیے 2 کمیونٹیاں۔ پاکستان کے لیے پرائمری جو مڈل کلاس موومنٹ تھی وہ احمدیوں کی تھی، ٹھیک۔ اور پھر یو پی کے شیعہ جسے ہم آج مہاجر کہتے ہیں، جی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا، ہم پاکستان بچائیں گے۔ وہ اس غفلت میں ہیں، اور 1953 کے سانحے کے بعد جس میں ہر پنجاب کے شہر میں احمدیوں کا قتل عام ہوا، جس کے بعد مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی اور پھر معاف کیا گیا سعودی عربیہ کے پریشر کے تحت، ان لوگوں کو بھی معاف کیجیے گا، ہم تو ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ان کو ابھی عقل نہیں آئی ہے، اس لیے کہ وہ اسی امید میں ہیں۔ کون شخص چاہتا ہے کہ اس نے جس کے ماں باپ نے ایک آئیڈیا کے لیے اسٹرگل کیا ہو وہ غلط ثابت ہو؟ جس دن یہ غلطی ایکسپٹ کریں گے احمدی کہ ان سے چودھری ظفر اللہ سے اور ان کے بڑے جو اہم لیڈرز سے غلطی ہوئی، اس دن یعنی پاکستان بنانے کا آئیڈیا 2 نیشن تھیوری از اے فراڈ۔ اوکے، جس دن راجہ صاحب محمود آباد کے فالوورز اور یو پی کے جو شیعہ لیڈرز تھے ان کو یہ احساس ہوا، یا بہار سے جو آئے، کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہندوستان جا رہے ہیں تو آپ کے دورے کا مقصد صرف میں اپنی کتاب کو ریسرچ کر رہا ہوں جو جناز آرفنز، ٹھیک ہے، جو میں کتاب لکھ رہا ہوں بیسڈ اراؤنڈ وہ جو ڈھاکہ کے اندر کوئی 10 لاکھ اسٹیٹلیس لوگ بیٹھے ہیں، اچھا، جو 1947 میں بہار سے چلے گئے تھے ایسٹ پاکستان۔ اب ان کو نہ انڈیا ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ بنگلہ دیش، نہ پاکستان۔ اور میرے بک کا کتاب کا جو ہے کہ یہ تمام ٹریجڈیز فرام خالستان ٹو بنگلہ دیش ٹو کشمیر ٹو بلوچستان ٹو دی ایئر انڈیا بامبنگ ٹو وہ گنگا کی ہائی جیکنگ، اندرا گاندھی کا اسیسنیشن، لیاقت علی خان کا اسیسنیشن، بھٹو، یہ تمام ان کی جڑ ہے محمد علی جناح، اس کی 2 نیشن تھیوری، اور برٹن کا انسسٹنس کہ پاکستان بنایا جائے تاکہ امریکہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے برٹن کے آرمڈ بیسز ہوں نارتھ ویسٹ انڈیا میں ٹو اسٹاپ دی ریڈ آرمی ایڈوانسنگ ٹورڈز دی انڈین اوشن۔ یہ میں نے ریسرچ کی ہے، اور موسٹ پاکستانیز انڈینز آر ناٹ اویئر آف دس، لیکن پاکستان واز اے کریشن آف دی اینگلو امریکن انٹرپرائز۔ کافی پیسہ اس پہ خرچ کیا تھرو نواب آف حیدرآباد دکن کے نواب، اور دوسرے ان کی طرف سے برٹن کا پیسہ آتا تھا مسلم لیگ کو، ٹھیک، اینڈ اس پہ لکھیں گے تو تھوڑی ریسرچ کرنی ہے ان لوگوں سے جو پاکستان چھوڑ کے دلی میں بیٹھے، ان سے ملوں گا میں۔ ٹھیک ہے۔ ہندوستان جس سے تعلق بنیادی طور پر آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اور سب پاکستانیوں کا ہے، جناح صاحب کا بھی، ٹھیک، اور جناح صاحب کا، اور جنم بھومی ہم سب کی بہرحال وہی ہے۔ ہندوستان نے تو بہرحال یہ ہمیشہ سے طے کیا کہ وہ اپنی ایک سوورن پالیسی رکھے گا، ویسٹ سے بھی اس کی دوستی ہوگی،
اس وقت کے روسی کمیونسٹ سامراج سے بھی دوستی تھی, بالکل. اب آج کے روس سے بھی دوستی ہے. تو یہ پالیسی پاکستان کیوں نہیں اپنا سکا؟ پاکستان واز رن بائی دی اینگلو امریکن انٹرپرائز. پاکستان واز نیور رن بائی پاکستانی. ٹھیک, لیکن نفرت تو بہت ہے پاکستانی لوگوں کی دیش کے ساتھ. یہ ڈسفنکشنل ہے نا. ہر وہ شخص جو پاکستان آپ کو گالی دیتا ہے وہ پڑھا لکھا پاکستانی جس کے بچے کے ویزے کے لیے وہ لائنیں لگاتا ہے اسلام آباد میں. ہر آپ کو ٹورانٹو میں جو پاکستانی ملتا ہے گالیاں دیتے ہوئے امریکہ کو, وہ ہر 2 ہفتے بعد امریکہ گیا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بدقسمتی سے جو کینیڈا سے بھی خوش نہیں ہیں. وہ کسی سے خوش نہیں ہوں گے. کورتلین حیدر نے اپنی کتاب آگ کے دریا میں لکھا ہے نا, وہ ایک کیریکٹر پیٹر ہے یا میں بھول رہا ہوں, اس نے کہا ہندوستان کا مسلمان جس سرزمین پہ بیٹھتا ہے اس سے گلہ ضرور کرتا ہے. وہ کسی عربستان کی تلاش میں ہے جہاں کا عرب کہتا ہے ہمارے ملک میں مت آنا. جو ان پہ تھوکتے ہیں پاکستانیوں کو اس سے بڑا دل لگی ہوتی ہے. جو ان کو ہاتھ سے دل لگاتے ہیں ان سے ان کو نفرت بہت ہے. جو کینیڈین ان کو کہتا ہے آؤ گلے لگ جاؤ, وہ کہتے ہیں بڑا ٹھیک بندہ نہیں ہے. جو ہندوستان کہتا ہے تسی ساڈے بھرا ہو, اسے کہتے ہیں دشمن ہے, ہندو دی اولاد. یہ ڈسفنکشنل قوم ہے. یہ میتھمیٹکلی اور بائی دا لاز آف فزکس خود ٹوٹ جائے گی. نہیں, وہ تو خیر ٹوٹ چکی ہے بدقسمتی سے. اب اور ہوگا کیونکہ ان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا کہ ان کے دوست اور دشمن کون ہیں. وہ کون سی قوم ہے جس کو لوگ حقارت سے دیکھیں اور وہ کہیں جو ہم کو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے ہم اس کے سب سے زیادہ الائنس ہوں گے. جس ملک میں مسلمان آزادی سے رہ سکتا ہے امریکہ اس کے دشمن ہے. جس ملک میں مسلمان آزادی سے نہیں رہ سکتا چین, وہ ان کا دوست ہے. صحیح. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس یہ کہ دیر آر نو انسٹیٹیوشنز. Every institution is run by one single motive, that is to make more money in less time and then to migrate to Canada. کیونکہ یہاں کے پاسپورٹ بک جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں ہزاروں پاکستانی آرمی آفیسر آج کل رہائش پذیر ہیں جسے کہتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو آپ پاکستان میں $1 کروڑ میں, $1 کروڑ میں کسی چیز کو آپ خرید سکتے ہیں, فرام این ایٹم بام ٹو اے سپریم کورٹ جج. بڑی خطرناک بات بتا رہے. بےایمانوں کا ملک ہے. آپ جس دن پیدا ہوا اس دن آپ نے سہروردی کی انٹری اس پاکستان میں بین کر دی. جس شخص کو پرائم منسٹر پاکستان بننا تھا اس کی سٹیزن شپ چھین لی. رائٹ رائٹ. جناح صاحب کو علاج کے لیے آپ نے اس جگہ بھیج دیا جہاں اسپتال نہیں تھا. بالکل ٹھیک. دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو لندن جاتے ہیں, یا آپ نے کہا نہیں تم زیارت جاؤ کیونکہ وہاں ہوا بڑی اچھی ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, تمہاری ٹی بی سے تم مر جاؤ. اور جناح صاحب خیر وہ بھی کوئی ایسے شاندار شخصیت نہیں تھے جس کی پوجا کر رہے ہیں پاکستانی. ہی واز ایکولی, ہی از دا مین پرسن گلٹی فار دی ٹربلز دیٹ وی آر سفرنگ. لیکن دی پنجابی مہاجر ایلیٹ سینٹ ہم اوے ٹو ڈائی. تو جھوٹ کا کاروبار تو پاکستان کے نصیب میں اس لیے ہے کیونکہ اس کی ریزن آف ایگزسٹنس جھوٹ ہے. کہ آپ نے کہا کہ ہم ہیں ہی نہیں, ہندوستان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. تو جب آپ کی پیدائش جھوٹ میں ہے تو جھوٹ بولنے کا تو جب مشرف بول لے یا زرداری بول لے, اٹس پارٹ آف یور کلچر. ایک چبھتا ہوا سوال ہے, کچھ آپ کے ناقدین آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب مشرف نے کو کیا تھا تو اس وقت آپ نے مشرف کے حق میں کوئی نیور امپاسبل. میں تو اس شہر کے اندر ایک ایونٹ تھا جہاں نواز شریف کے فالوورز جو تھے, کچھ ریٹائرڈ آرمی کے یہاں کرنل ورنل موجود ہیں, بزنس مین, انہوں نے 15 منٹ میں اپنی لائلٹیز بدلی تھی. حضور اچھا. میں ایک بات آپ کو ریکارڈ پہ کر دوں کہ آئی ہیو نیور بین آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. یہ جو نااہل قسم کے کم ظرف ڈرپوک قسم کے پاکستان آرمی جنرلز جو صرف اپنی بیویوں کو اور فوجیوں کو مار سکتے ہیں, یا نہتے شہریوں یا احمدیوں اور شیعوں اور بلوچوں کو بنگالیوں کو مار سکتے ہیں, اور جو انڈین آرمی کے سامنے فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کے بعد کہتے ہیں سر جی تھوڑی سی شراب وراب تے پلاؤ. یہ بغیرت لوگوں کے ساتھ میں کیسے آپ کو کہوں گا کیا ایکسپٹڈ. دس مشرف, دس روگ پرسنالٹی, اس پہ تو وہ کرائمز ٹرائل چلانے چاہیے. ہی شوڈ بی ٹرائیڈ فار ٹریزن کہ اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت الٹ دی. اینڈ وہ پاکستانی جو اس ملک میں بیٹھ کے جنرل مشرف کے ساتھ پلین میں سفر کر کے گئے کراچی, ان سے کوئی پوچھے تم نے 40 سال میں کچھ سیکھا ہے,
چاہے وہ عمران خان کی فنڈ ریزنگ یہاں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یا مشرف کی کر رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ اچھا